بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے زلزلے کیوں آتے ہیں، سائنسی اور اسلامی معلومات کے ساتھ۔ معزز سامعین، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکیں، اور ساتھ میں دیا گیا بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زلزلہ کیا ہے۔ زمین کے اندر تہوں میں موجود چٹانوں کے درمیان عرصے سے جاری حرکات کے باعث پیدا ہونے والی توانائی کے اخراج سے سطح زمین پر پیدا ہونے والی ہلچل کا نام زلزلہ ہے۔ زلزلے قدرتی آفات میں سب سے ہولناک اور تباہ کن تصور کیے جاتے ہیں۔ یہ اچانک آتے ہیں اور پلک جھپکتے ہی بے شمار انسانوں اور بستیوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ جب زیر زمین چٹانوں کے درمیان عرضی تپشی توانائی، جسے گرم سیال مادہ یا میگما کہا جاتا ہے، اچانک آزاد ہو جاتی ہے تو زمین تھر تھرا اٹھتی ہے اور کہیں پہ زمین چٹک جاتی ہے۔ زمین کا اس طرح تھر تھرا جانا اور چٹک جانا ہی زلزلہ کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درجہ حرارت اور دباؤ پر مشتمل قوتیں، جس کو ٹیکٹونک قوتیں کہا جاتا ہے، زمین کے عمیق گہرائی میں چٹانوں کے اطراف مسلسل قوت سٹریس میں اضافہ کرتی ہیں، جو چٹانوں کو موڑ فلوڑ دیتی ہیں، جس سے چٹان کی تخلیق شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ کیفیت بگاڑ یعنی سٹرین کہلاتی ہے۔ اب ذرا قرآن کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلے کیوں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی مختلف قوموں پر مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا ہے، جس میں زلزلے، طوفان، سیلاب، قحط اور خشک سالی کے علاوہ دیگر زمینی و آسمانی آفات و ابلاط شامل ہیں، جس کا بنیادی سبب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں اور نبیوں کی نافرمانی اور ان قوموں کی اپنی بدعمالیوں کو قرار دیا گیا ہے، جن کا ذکر قرآن حکیم میں مختلف صورتوں اور آیات میں ملتا ہے، جن میں سے چند آیات یہ ہیں۔ سورہ روم میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بحر و بر میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا ہے جو لوگوں کے ہاتھوں میں کما رکھا ہے، تاکہ اللہ انہیں بعض برے اعمال کا مزہ چکھا دے جو انہوں نے کیے ہیں، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ سورہ شعراء میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جو مصیبت بھی تم کو پہنچتی ہے وہ اس بدعمالی کے سبب ہی پہنچتی ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہوتی ہے، حالانکہ بہت سی کوتاہیوں سے تو وہ درگزر فرماتا ہے۔ زلزلے اور قدرتی آفات محض عذاب الہی ہی نہیں بلکہ یہ بندوں پر آزمائش کی صورت میں بھی نازل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار، بخشش و مغفرت کے ساتھ رجوع کرنا چاہیے۔ اور اس آزمائش کا ذکر اللہ پاک اس آیت میں فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی سورت زلزال کی پہلی چند آیات میں قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہولناک زلزلے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب زمین اپنے سخت پوچال سے بڑی شدت کے ساتھ تھر تھرائی جائے گی اور زمین اپنے سب بوجھ نکال باہر پھینکے گی اور انسان حیران کہے گا اسے کیا ہو گیا۔ مفسرین فرمایا ہے کہ آیات مقدسہ میں ایسے زلزلے کا ذکر ہے جو پوری روئے زمین پر آئے گا اور قیامت برپا کر دے گا۔ اس ہیبت ناک اور خوفناک زلزلے سے زمین کا کوئی حصہ محفوظ نہیں رہے گا، جس کے نتیجے میں پوری زمین کو ہموار کر دیا جائے گا، اور ایسا نفخہ ثانی کے بعد ہوگا۔ مگر اس سے قبل چھوٹے چھوٹے زلزلے آئیں گے جو قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہوں گے، جو کثرت سے رونما ہوں گے۔ اصل میں جو لوگوں پر مصیبتیں یا یہ زلزلے اللہ کی طرف سے آزمائش اور ہمارے ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کی سزا ہوتے ہیں، جیسا کہ پہلی امتوں پر جو مصیبتیں آئیں، مثال کے طور پر قحط، وبائیں، زلزلے اور ظلموں کا تسلط، ان کا اصل سبب یہ تھا کہ لوگوں نے اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کی اور اس طرح یہ مصیبتیں اپنے ہاتھوں مول لیں۔ ان کا ایک مقصد یہ تھا کہ ان مصائب سے دوچار ہو کر لوگوں کے دل کچھ نرم پڑے اور اپنے اعمال سے باز آ جائیں، اپنے برے اعمال جو وہ کرتے تھے ان سے باز آ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے زلزلے آنے کے جو اسباب معقول ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ لوگوں میں زنا، سود اور شراب کا عام ہونا،
لوگوں کا گانے بجانے اور اپنے مشغلہ بنانا، اچھائیوں کا حکم اور برائیوں سے لوگوں کو روکنے کا عمل بند کر دینا، لوگوں کا ان برے اعمال کو صرف کرنا ہی نہیں بلکہ انہیں جائز اور وقت کی ضرورت سمجھنے لگنا۔ زلزلے آنے پر ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہیے، کثرت سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ احادیث کے مطابق قیامت سے پہلے چھوٹے چھوٹے زلزلے آئیں گے، جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک علم کو اٹھا نہیں لیا جاتا، اس وقت کثرت سے زلزلے آئیں گے، ایک زمانہ دوسرے کے قریب تر ہوتا جائے گا، فتنہ و فساد ظاہر ہوگا، حرج میں اضافہ ہوگا، یہاں تک کہ مال و دولت کی فراوانی اس طرح ہوگی جیسے ابل پڑے گی۔ جامعہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب مال غنیمت کو گھر کی دولت سمجھا جانے لگے گا، امانت میں خیانت کی جائے گی، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، دینی تعلیم دنیا کے لیے حاصل کی جائے گی، آدمی بیوی کی اطاعت کرنے لگے گا، اولاد ماں کو ستانے لگے گی، دوستوں کو قریب اور والدین کو دور کر دیا جائے گا، انسان سے ڈر کر اس کی عزت کی جانے لگے گی، گانے بجانے والی عورتیں اور سامان تیش کی کثرت ہو جائے گی، شرابیں پی جانے لگیں گی، امت کے بعد میں آنے والے لوگوں کو پہلے لوگوں پر لعنت ملامت کرنے لگیں گے۔ پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں دنس جانے اور صورتیں مسخ ہو جانے کا اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور دیگر آفتاب و اہلیات اور نشانیوں کا انتظار کرو جو اس طرح ظاہر ہوں گی جیسے کسی لڑائی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرتے رہتے ہیں۔ معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جگہوں پر ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جیسے کہ لوگوں کا گاڑیوں کا ہی زمین کے اندر دنس جانا، لوگوں کا زمین پھٹ جانا اور اندر دھنس جانا، زلزلوں کا کثرت سے آنا، بہت ساری آندھیوں کا آنا اور درختوں کو زمین سے اکھاڑ پھینکنا۔ معزز سامعین، یہ سب ہمارے اپنے اعمال کا جو ابھی میں بیان کر چکا ہوں، یہ سب اس وقت ہو رہے ہیں، اور ہم اگر نظر دوڑائیں تو یہ سارے اعمال اب ہم کر رہے ہیں، اور یہ سارے اعمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کرنے سے منع فرمایا کہ ایسے کام نہ کرنا۔ جب یہ کام ہونے لگیں گے تو قیامت کا انتظار کرنا اور زلزلے آئیں گے، اور یہ کام اب ہو رہے ہیں اور زلزلے آ رہے ہیں، لہٰذا یہ سارے زلزلے ہمارے اپنے اعمال کے ہیں۔ صحابی رسول حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ ام المومنین نے فرمایا، جب لوگ زنا کو حلال کر لیں، شراب پینے لگے اور گانا بجانے کے مشغلہ کو اپنا لیں تو پھر اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور زمین کو حکم ہوتا ہے کہ زلزلہ برپا کر دے۔ اگر اس علاقے کے لوگ توبہ استغفار کر لیں اور اپنی بدعمالیوں سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے، ورنہ ان کے لیے ہلاکت ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ کوفے میں زلزلہ آیا تو انہوں نے اعلان عام کیا کہ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا ہے، اگر اس کی رضامندی چاہتے ہو تو فوراً اس کی طرف رجوع کرو اور اجتماعی توبہ کرو، وگرنہ یہ پرواہ ہرگز نہیں ہوتی کہ تم کس وادی میں ہلاک ہوتے ہو۔ حضرت عمر ثانی عادل حکمران حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ جب زلزلہ آیا تو اپنے تمام گورنروں کو ایک خصوصی پیغام بھیجا، جس میں آپ نے فرمایا کہ سنو اور اچھی طرح جان لو کہ زلزلے کے جھٹکے سزا کے طور پر آتے ہیں، لہٰذا تم صدقہ و خیرات کرتے رہو اور توبہ استغفار میں لگے رہو، اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا مانگتے رہو، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ زلزلے ہماری اپنے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور یہ
اللہ اپنے پارسا بندوں پر آزمائش بھی ہوتے ہیں، لہٰذا اس مصائب و آلام سے بچنے کے لیے ہم کو بحیثیت قوم سابقہ قوموں کے واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور ان قرآنی واقعات کا مطالعہ کرنا چاہیے جو ان نافرمان قوموں پر غضب الہی کا نزول کا سبب بنے، اور جہاں بھی یہ قہر خداوندی بیان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اجتماعی توبہ و استغفار کے ساتھ ساتھ آفت زدہ علاقوں میں بلا تفریق و مذہب و ملت بحیثیت انسان ہمیں چاہیے کہ ان بے یار و مددگار سے سخت انسانوں پر مصیبت اور آزمائش کے ان پرکٹھن لمحات میں اپنی رفاہی و فلاحی خدمات پر بڑھ چڑھ کر پیش کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں جتنی اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی ہے، ان کی مدد کرنی چاہیے۔ خدا حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان۔